مدرسہ ایجوکیشن بورڈ خالصتاً مسلم اقلیتی ادارہ ہے اور بہار کے تقریباً 2 کروڑ لوگوں کے بچوں کا رشتہ اور ان کا تعلیمی مستقبل اس ادارے سے جڑا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عبدالقیوم انصاری صاحب کا جو دور رہا وہ بورڈ کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ بدعنوانی، رشوت ستانی، اساتذہ کو ذلیل و خوار کرنا اور تمام تر اصول و ضابطے کو طاق پر رکھ کر من مانے پن کا مظاہرہ کرنا، اقربا پرستی کی بہت ہی ناپاک مثال، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عبدالقیوم انصاری کے مدت کو لوگ بڑے برے دن کے نام پر یاد کر رہے ہیں۔ اور پھر عدالت عالیہ کا بھی کہ بورڈ تشکیل شدہ بورڈ کی میٹنگ کیے بغیر صرف تنہا چیئرمین کا فیصلہ لیا جانا کہیں سے مناسب نہیں ہے۔ اس ہدایت کے باوجود بھی ان کے منمانی پن میں کوئی روک نہیں لگایا جانا لگتا ہے کہ بڑی پشت پناہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کے نظریات ہیں کہ مسلم اقلیتوں کے تعلیمی ادارے برباد کیے جائیں، لیکن اب بھی ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ ایجنڈا بی جے پی کا ہو سکتا ہے لیکن جدیو کا بہرحال نہیں ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ محترم کو اور ابھی جو وزیر تعلیم ہیں، اقلیت کے لوگ امید کی نظر سے دیکھتے ہیں، اردو کے تعلق سے، مائنورٹی ایجوکیشن کے تعلق سے، لیکن اس وقت بازار میں بڑا افواہ گرم ہے کہ دوبارہ پھر یہی منحوس سایہ فگن ہونے والا ہے بورڈ پر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خطیر رقم نذرانے کی سرے بازار یہ بات گرم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تو حکومت کے لیے بھی رسوائی کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں عدالت عالیہ نے، ہائی کورٹ نے جس کی سرجنس کری ہو، اور اس وقت بہار کی تمام تر مسلم ملی تنظیمیں ہیں، جو مسلم اسکالرز ہیں یا مسلم لیڈرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا طبقہ اس سے ناراض ہے۔ تو حکومت وقت کو ہم لوگوں نے اس سلسلے میں وزیر تعلیم سے بھی پہلے گزارش کی ہے اور آج بھی میں نے یاد دہانی کرائی ہے کہ صاحب یہ مناسب نہیں ہے، اس کے بارے میں کافی، اور اس نے پامال کر دیا، بہار کے تعلیمی نظام کو پامال کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مالی بدعنوانی جتنی ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ مالی بدعنوانی اس قدر ہوئی ہے کہ شاید ماضی میں بدعنوانی کے الزام تو کئی لوگوں پر آئے ہیں لیکن سب پر عبدالقیوم انصاری صاحب سبقت لے گئے ہیں۔ ایسے حق پر اگر ایسے ہی حق پر ناراض ہو جائیں تو لوگ جو جتنے بھی بدعنوان لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، تو اس کی تعریف کرنے لگے لوگ۔ ارے ہاں ہوتے ہیں، مدرسہ کے عالموں کو ذلیل و خوار کرنا یہ حق پر ہے نا؟ رشوت کی خطیر رقم لے کر لوگوں کو بحال کرنا یہ حق پر ہے۔ حفاظ کرام کو رشوت لے کر بحال کیا، اور جن لوگوں نے رشوت نہیں دی ان کو ضابطہ سکھا رہے ہیں کہ ان کو ہم بحال نہیں کریں گے۔ تو ایک ہی دفتر میں 2 قسم کے قانون کس طرح چلتے ہیں؟ ایک بڑا معاملہ ہے۔ اگر حکومت دیانتدارانہ طور پر اس کے عہد کا جانچ کروا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے تمام تر ریکارڈ، بلکہ اس وقت بدعنوانی کا جو ننگا برہنہ ناچ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس بدعنوانی کے خلاف حکومت کو نوٹس لینی چاہیے۔